آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم اس لیے آئے چلتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت عبدالکعبہ نام رکھا۔ کیا نام رکھا گیا؟ ماں باپ نے آپ کا نام رکھا، بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کی ولادت مکہ المکرمہ میں، آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر ہے، آپ کے ابو کا نام عثمان بن، جنہیں ابو قحافہ کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ بنی تمیم ہے آپ کا، اور قبیلہ بنی تمیم کے سردار تھے ابو قحافہ۔ اصل نام تھا عثمان بن عامر، سردار ہیں قبیلے کے، بہت بڑے تاجر ہیں، دکاندار تھے۔ ان کے ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، تو ابوبکر صدیق بھی پھر اپنے باپ سے بھی تجارت میں آگے بڑھ گئے، کاروبار میں، کام میں آگے بڑھ گئے۔ 6 دکانیں مکہ المکرمہ میں، ریشم کی آپ کی بڑی 6 دکانیں تھیں۔ ریشم کے دکاندار یاد رکھ لیں، اس زمانے میں سب سے امیر ترین دکاندار تھے جو ریشم کا کام کرتے تھے۔ ریشمی کپڑا مکے میں نہیں بنتا تھا، مکے میں تو کوئی کپڑا بنتا ہی نہیں تھا نا، یہ یمن سے آتا، شام سے آتا، پوری دنیا میں، کیونکہ مکہ المکرمہ کو ایک تجارتی منڈی کی حیثیت حاصل تھی۔ تو 6 دکانیں تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ المکرمہ، وہ بھی ریشم کی، اور 6 کی 6 دکانیں آپ نے حضور کی ذات پر قربان کر دی۔ پہلے 1 قربان کی، 5 رہیں، پھر 4 رہ گئیں، پھر 3 رہ گئیں، پھر 2 رہ گئیں، پھر 1 رہی، پھر وہ بھی گئی۔ دین پر سب کچھ لٹا دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ حضرات گرامی قدر، آپ کا مکہ المکرمہ میں ایک بڑا سٹیٹس تھا، وہ سٹیٹس میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ابو بکر کسی عام سے بندے کا نام نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مکے میں کیا سٹیٹس تھا کہ اگر مکے کا کوئی بندہ کسی سے قتل ہو جاتا، کیونکہ قتل و مقاتلہ اکثر رہتا، دشمنیاں تھیں، اس قتل کے بدلے میں پرانا ایک قانون چلا آ رہا ہے یہودیوں سے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اگر کوئی قتل نہیں ہوتا تو دیت دے دے، خون بہا جسے کہتے ہیں، اسے عربی میں قرآن میں دیت کہا جاتا ہے۔ اسلام کا قانون بھی یہی ہے کہ اگر کوئی قاتل ہے، کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا اور دانستہ کیا، تو بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ قتل آپ نہیں کریں گے، جج سزا دے گا، ایسا نہیں کہ ہر بندہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے اور جائے کہ جی اسلام کا قانون ہے، مار دیا جائے۔ کسی بھی معاملے میں فرد واحد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی جرم پر وہ خود سزا دے۔ چوری کی سزا بھی اسلام نے بیان کی ہے، ہر جرم کی سزا اسلام نے ضرور بیان کی ہے، لیکن اس کا ایک پورا پروسیس ہے کہ سزا کیسے دی جائے گی، شہادتیں کیسے گزاری جائیں گی، اس کے بعد جسٹس فیصلہ کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سٹیٹس یہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ جو دیت تھی نا، خون بہا، وہ جو اونٹ دیے جاتے تھے یا سونا دیا جاتا ہے، چاندی دی جاتی، اہل مکہ نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چیز کا سربراہ بنا رکھا تھا کہ وہ جو دیت کا مال ہوتا، خون بہا کا مال ہوتا، وہ کوئی بھی قبیلہ کرتا، سب قبیلوں کا اتفاق اس بندے پہ آ گیا، وہ ان کے پاس امانتاً جمع ہوتا تھا، یہ اپنے پاس محفوظ رکھتے، امانتاً رکھتے، اور مقتول پارٹی تک یہ مال پہنچانے کے ذمہ دار بنا دیے گئے۔ اب اندازہ کریں، پورا مکہ جس میں بے شمار قبیلے ہیں اور آپس میں جانی دشمن ہیں، قبیلہ بنی تمیم میں بھی دشمنیاں تھیں، لیکن سارے اپنا مال
امانت کے طور پر ابو بکر صدیق کو دے دیتے تھے اور یہ سنبھال کے رکھتے اور یہ دیت لوگوں کی ادا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ان کی بات میں یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب عمر مبارک 5-6 سال کی ہو گئی، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، جب 5 یا 6 سال عمر ہو گئی تو والد ابو قحافہ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، بت خانے لے گئے، بتوں کے پاس لے گئے اور بتوں کے پاس جا کر ایک بت کے سامنے کھڑا کیا اور کہا بیٹا یہ تیرا خدا ہے، یہ بت تیرا رب ہے، تو اس کے سامنے جھک سجدہ کر اور اس کی عبادت کیا کر۔ باپ بت کے سامنے کھڑا کر کے، عمر کتنی تھی ابو بکر کی؟ 5 یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2-2.5 سال یہ چھوٹے تھے۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 38 سال تھی، 2 یا 2.5 سال چھوٹے تھے۔ 5 یا 6 سال عمر ہے، باپ بتوں کے سامنے لے گیا اور وہاں کھڑا کر کے خود اپنے خدا کے سامنے، بت کے سامنے ابو قحافہ سجدے میں گر گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علماء نے لکھا، حوالہ جات ہمارے پاس موجود، کہ آپ نے اس بت سے کہا، اس بت سے کہا، اگر پروگرام ختم ہو گیا تو پھر چھوڑ دیں، پروگرام ختم ہو گیا چھوڑ دیں، شاہ صاحب تو آ رہے ہیں 10 منٹ میں انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب اس بت کے سامنے رکھا گیا کہ اس کی عبادت کر، آپ نے اس بت کو کہا تو میرا خدا بنے گا، میں تجھے خدا مانوں، اچھا اس طرح کر کے مجھے کپڑے دے، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ جواب نہیں ملا۔ آپ نے کہا مجھے کھانا دے، اگر تو میرا خدا ہے تو مجھے کھانا دے، مجھے بھوک لگی۔ اس بت نے کھانا بھی نہیں دیا۔ آپ نے کہا اچھا چل مجھ سے بول کے بات تو کر، میں تجھے خدا مانتا ہوں، مجھ سے بات تو کر۔ اب بت کہاں سے، پتھر کہاں سے بات کرتا، خاموش رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 5-6 سال کی عمر ہے، کہنے لگے اچھا چل میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، اب ذرا اپنے آپ کو بچا، تب میں تجھے خدا مان لوں۔ بیر گئے، ایک پتھر اٹھا کے لے آئے، اور یہ خود واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے کے بعد مدینہ المنورہ میں ابو بکر سنا رہے ہیں۔ 13 سال ایمان مدینے میں گزرا، وقت گزرا، ہجرت کے بعد یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قد بیر گئے، پتھر اٹھا کے لے آئے، اسی بت کو پتھر دے مارا، اس کی ناک پہ لگا، بت ٹوٹا گرا، اس کی ناک الگ ہو گئی، پتھر سے تراشا گیا تھا، اس کی ناک الگ ہو گئی۔ جب یہ آواز آئی تو آپ کا باپ ابو قحافہ جو سجدے میں پڑا تھا بت کے سامنے، وہ اٹھا، کیا ہوا؟ دیکھا کہ بت گرا پڑا ہے۔ پوچھا تو نے یہ کیا کیا؟ اب بیٹا تھا، تھپڑ مارا، پکڑا، اس بت کو سیدھا کیا، پکڑ کے غصے سے گھر لے آئے۔ جب گھر لے آئے، ابو بکر صدیق کی ماں، ان کا نام ہے سلمہ، کیا نام ہے آپ کی والدہ کا نام؟ سلمہ ام الخیر۔ اس کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ مطمئن ہنس پڑی آگے سے، اچھا میرے بیٹے نے ایسا کیا؟ وہ کہنے لگے، والد کہنے لگے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تو ہنس رہی ہے، میں اس کی شکایت کر رہا ہوں کہ اس نے خداؤں پر اس طرح ہاتھ اٹھا دیا، پتھر مارا۔ اب ماں سلمہ ام الخیر کہنے لگی کہ اے ابو قحافہ، اتنی سی بات تو نے دیکھی ہے، مجھ سے پوچھ،
کہ یہ بیٹا کیسا ہے، کون ہے؟ اس نے پھر اپنا واقعہ سنایا کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت تو یہاں نہیں تھا، تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا ملک شام کی طرف۔ جب یہ ابو بکر پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی غیب سے میں نے بہت دفعہ ایک آواز سنی ہے کہ یہ عتیق پیدا ہوا اور محمد کا رفیق پیدا ہوا، لقب اس کا صدیق ہے۔ عتیق ہے، صدیق ہے، محمد کا رفیق ہے۔ میں نے کانوں میں آواز سنی تو میں پریشان ہو گئی، حیران تھی یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ دیکھا کہیں سے نہیں آ رہی، حاطف غیب سے آواز آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بیان کرتی ہے کہ جب میں اسے پیٹ میں رکھ کر بت کے سامنے جاتی تھی تو بت کے سامنے میں جب سجدہ ریز ہوتی، جھکتی تھی، تو یہ میرا بیٹا مجھے اندر سے اٹھا دیتا تھا، تکلیف اتنی دیتا تھا کہ میں جھک نہیں سکتی تھی، میں سیدھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، یہ 5 سال کی عمر مبارک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہوا۔ پھر آئیں، بات آگے بڑھتی ہے۔ ابھی آقا علیہ السلام 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سعودیہ سے ایک دوست ہیں، وہ بار بار کار کریں گے، چلو ہمیں بھی سنا دیا جائے۔ محفل میں وہ بھی شریک ہو گئے، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا سلام ہم سب کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے پیش کر دیں۔ اور یہ سعادت ہے کہ دوران خطاب پہلے 2 دفعہ میں نے ان کی کال کاٹی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارا سلام حضور کی بارگاہ میں محفل میں بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پہنچ رہا ہے۔ تو محترم، ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ساری مجلس سلام پیش کرتی ہے، اور ہم سب کا یہ سلام امانتاً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ حضرات گرامی کا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال کو پہنچی، کتنی سال؟ 20 سال کو، تو آپ تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ گئے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ گئے ہیں ملک شام میں۔ وہاں آپ نے خواب دیکھا، خواب بڑا عجیب تھا۔ اس خواب نے ابو بکر کو پریشان کر دیا۔ خواب کیا تکتے ہیں؟ علماء نے خواب بھی لکھا، اس کی تعبیر جو اس عالم نے بیان کی وہ بھی لکھی۔ عمر کتنی تھی؟ 20 سال۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، 18 سال ابھی رہتے ہیں اعلان نبوت کو۔ خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان کے نورانی ستارے مکہ المکرمہ کے ہر گھر میں اترے، گرے۔ مکے والوں نے ان ستاروں کو نہیں اٹھایا، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ابو بکر صدیق حیران ہے کہ مکے والے اتنے نور کو، ستاروں کو لے نہیں رہے، اٹھا نہیں رہے۔ اتنی روشنی گھر میں آ گئی ہے اور اس روشنی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے، اور ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، وہ ستارے اٹھانے لگ گئے، وہ روشنی اٹھانے لگ گئے، حتیٰ کہ مکہ کے سارے گھروں سے وہ ستارے اٹھے، ابو بکر صدیق کے گھر میں آئے۔ آپ نے وہ سارے ستارے اپنی جھولی میں بھر لیے اور جھولی کو سینے سے لگا لیا۔ یہ خواب دیکھ کے حیران رہ گئے۔ جب خواب دیکھا پریشان ہوئے کہ یہ کیا خواب تھا کہ آسمان کے سارے ستارے گر رہے ہیں اور مکہ کے سارے گھروں میں گر رہے ہیں اور سارے میری جھولی میں آ گئے۔ آپ نے صبح اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بات یہ ہے کہ تم آج چلے جاؤ، میں کسی عالم دین کے پاس جاؤں گا جو تورات کا، زبور کا عالم ہو، انجیل کا عالم ہو۔ میں نے خواب دیکھا ہے، اس سے میں تعبیر پوچھوں۔ اب لوگوں سے پوچھا کہ کوئی عالم دین جو تورات انجیل کا عالم ہو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ایک بزرگ ہمارے عالم دین ہے، تو ان سے مل۔ بزرگ عالم دین کے پاس چلے گئے، جو اونچا سنتے تھے، اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف تھے، بڑے متقی تھے، پرہیزگار آدمی تھا، عالم دین تھا۔ اس کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق پہنچے۔
جا کے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، پریشان ہوں، اس لیے آپ کے پاس آئے ہوں کہ اس کی تعبیر بیان کریں، اس کا کیا معنی نکلتا۔ جو ہی اس نے خواب سنا، سن کے پوچھا اپنا نام بتا۔ انہوں نے اپنا نام بتایا عبد الکعبہ۔ کیا نام بتایا؟ ماں باپ نے تو یہی نام رکھا تھا۔ وہ ہے پریشان ہو گیا، کہنے لگا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تیرا نام ابو بکر۔ خواب کی تعبیر ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ کہنے لگے وہ شرط کیا؟ اس عالم نے کہا کہ اے ابو بکر، یہ اپنی قمیض اٹھا، کرتا اٹھا، میں تیرا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو نشانی اس ابو بکر کی ہماری کتابوں میں ہے، کیا وہ تیرے پیٹ پر بھی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو ننگا نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ننگا کر دوں؟ انکار کر دیا کہ میں اپنا کرتا تیرے سامنے نہیں اٹھاؤں گا۔ اس عالم نے کہا تجھے اٹھانا پڑے گا، عالم میں ہوں، تعبیر میں نے بیان کرنی ہے، اس لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، کوئی خاص بات ہے تو بتا، پھر میں اٹھا دوں گا، ورنہ میں کسی کے سامنے ننگا نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا کہ ابو بکر وہ ہے جنہوں نے ایمان لانے سے پہلے کسی بت کے سامنے سجدے نہیں کیے، ایمان لانے سے پہلے شراب نہیں پی، زنا سے نفرت کرتے تھے، بدکاری سے نفرت کرتے تھے، برے سنگت سے نفرت کرتے، لڑائی جھگڑوں سے نفرت کرتے تھے۔ کبھی خاندانی لڑائیاں شروع ہوتی تو آپ اس میں حصہ نہیں لیتے تھے، کہتے تھے نہیں، امن ہونا چاہیے، ہر ایک کو اس کا جائز حق ملنا چاہیے، اس طرح کی طبیعت تھی۔ جب اس عالم دین نے دیکھا کہ ابو بکر میرے سامنے پیٹ ننگا نہیں کرتا، اب اس نے کہا یار بات یہ ہے، میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، لگتا ہے کہ تو وہی ابو بکر ہے جو محمد کا ساتھی بنے گا۔ اس عالم نے کہا ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں موجود ہیں، ان میں ایک بزرگ ہوگا، بڑا آدمی ہوگا جو اس محمد کی مدد کرے گا، جو ہجرت میں اسے ساتھ لے کے نکل جائے گا، لگتا ہے وہ تو ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب تو پیٹ دکھا تاکہ میں تیری نشانی دیکھ کے جان جاؤں کیا واقعی تو وہی ابو بکر ہے۔ اب اس عالم نے کہا تیرے پیٹ پر ناف کے اس طرف ایک تل کا سیاہ نشان موٹا سا موجود ہے، اب نہیں دکھاتا؟ تشریف رکھیں۔ تمام احباب کی میرے طرفوں السلام علیکم۔ بس سفر لمبا سی، اس کا کافی انتظار کیتا اسی، لیکن اللہ نہ شکر ہے الحمدللہ اسا خیر وفیت نال تساں نے درمیان بیٹھے ہیں۔ جس طرح کہ علامہ صاحب ذکر خاص فرما رہے سن، اجنی محفل خاص محفل ہے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نی محفل خاص ہے، لہذا جتھوں سلسلہ منقطع ہویا تو پھر جڑ جائے۔ ویسے سادات نہ آ جانا وہ بھی اس سلسلے نہ خاص حصہ ہے، منقطع لفظ نہیں آنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور کی اجازت سے میں اپنی بات کا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں جہاں بات ختم ہوئی تھی، چھوڑی تھی، کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کی عمر، بے شمار ائمہ نے لکھا، امام سیوطی جیسے، امام ابن حجر مکی جیسے بڑے محدثین نے اس واقعے کو اپنی اپنی کتب میں قلم بند کیا کہ آپ ملک شام میں خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان کے ستارے مکہ المکرمہ کے گھروں میں گرے ہیں،
مکے والوں نے اس روشنی اس ستاروں کو اٹھایا نہیں. ابو بکر سارے ستاروں کو اٹھانے لگے اور وہ سارے ستارے اٹھ کے ابو بکر کے گھر میں آئے اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی جھولی میں ان سب کو بھرا اور جھولی میں لے کے اپنے سینے سے لگا لیا. اس خواب نے تڑپا دیا. ایک عیسائی بڑے عالم دین جو بزرگ تھے، آخری عمر میں پہنچ چکے تھے، ان سے جا کے اپنے خواب کی تعبیر چاہی. تو اس نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر تو آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس طرح کریں کہ اپنا پیٹ مجھے دکھائیں. ابو بکر صدیق نے پیٹ دکھانے سے انکار کیا. اس عالم نے کہا کہ تیرا نام عبد الکعبہ نہیں ہے، تیرا نام تو ابو بکر ہونا چاہیے. جو خواب تو نے دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ عنقریب ایک رسول آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا، اس کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کو رب کائنات دو مددگار دینے والا ہے. اس آخری نبی کو اللہ دو دوست، ایسے دو مددگار دے گا جو اس کے اعلان نبوت کے وقت ایک بڑا ہوگا، جوانی کو کراس کر چکا ہوگا، اور دوسرا ابھی بچہ ہوگا. وہ جو جوانی کو کراس کر جائے گا وہ ابو بکر تو ہے. اس کی نشانی کتابوں میں یہ ہے کہ تیری ناف کے ایک طرف ایک تل موٹا سا ہے جسے میں تکنا چاہتا تھا. کیا واقعی تو ہے؟ کیا اب بھی اپنا پیٹ نہیں دکھائے گا؟ سیدنا صدیق اکبر جانتے تھے نا کہ تل ہے. آپ نے کہا ہاں اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو واقعی تعبیر بتا رہا ہے اور بتائے گا. آپ نے اپنا پیٹ ننگا کیا، تل دکھایا. اس عالم کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے. کہنے لگے کہ اے ابو بکر، خدا کی قسم میں نے تجھے دیکھا، دیکھتے ہی میں پہچان گیا تھا یہ محمد کا دوست ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ تو دنیا میں اس کا وزیر ہوگا، آخرت میں محمد کا صدیق ہوگا، دوست ہوگا، رفیق ہوگا. اب یار ہاتھ جوڑے اس عالم نے، کہا کہ پتہ نہیں وہ میرا محبوب محمد کب آئیں گے، کب اعلان نبوت کریں گے، تو کب ان کے قدموں میں پہنچے گا. لیکن ابو بکر میرے جڑے ہاتھوں کو دیکھ، میری اس عمر کو دیکھ، میرے آنسوؤں کو دیکھ. جب تو محمد کے سامنے کلمہ پڑھ کے حاضر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرا سلام انہیں کہنا اور کہنا میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں. شام کا عالم یہ خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے. حضرات گرامی قدر، پھر ایمان کا واقعہ کیا پیش آیا؟ ایمان لائے، کس طرح لائے؟ سوموار کا دن تھا، آقا علیہ السلام غار حرا میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پیغام دیا کہ میں جبرائیل ہوں. اللہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ محبوب اب آپ 40 سال اس معاشرے میں گزار چکے، اعلان نبوت کر دیں، اظہار نبوت کریں، اپنا اعلان کریں اور مشن اپنا شروع کر دیں. سوموار کے دن حضور علیہ السلام حرا سے نیچے اترے، سیدھے گھر تشریف لائے. گھر آ کے آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ سوموار کے دن کی بات ہے. حضور علیہ السلام چارپائی پہ لیٹے، اپنی زوجہ محترمہ جنہوں نے اپنا سارا مال، اپنا تن من دھن آقا علیہ السلام پہ قربان کیا. وہ جس بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر آپ نے سنا اور جس کی نواسی کا ذکر، بی بی زینب کا بھی تھوڑا ذکر آپ نے سنا، ان کی یہ والدہ ہیں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. آپ کو حضور نے بلایا، کہا کہ مجھے سردی لگی ہے، کمبل اوڑھ. وہ دوڑتی گئی، اندر سے کمبل لے کے آئی، حضور علیہ السلام پر ڈالا. رب کائنات نے اس ادا کو دیکھا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. پھر آپ نے کچھ دیر کے بعد پھر آواز دی کہ خدیجہ. پھر آپ دوڑتی آئیں بارگاہ رسالت میں، جی حضور حکم. فرمایا پسینہ آیا ہے، ذرا کمبل اتار، چادر اوڑھ دے. کمبل انہوں نے اتار دیا، باریک چادر حضور پہ اوپر ڈال دی.
رب نے اس ادا کو دیکھا کہ خدیجہ خدمت کرتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک حکم مان رہی ہے، کس طرح فرما بردار تابعدار ہے۔ رب نے ادا دیکھی کہ چادر میں میرا محبوب لپٹ گیا ہے، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ کھڑا ہو، فانذر، جو پیغام میں نے تجھے دیا ہے اب میری طرف لوگوں کو دعوت دے، بولا۔ آپ اٹھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بلایا، کہا ادھر آپ بات سن، اس طرح میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے مجھے یہ پیغام دیا۔ جو ہی آپ نے بات کی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، حق اور سچ پہ ڈٹنے والے ہیں، صاف گو ہیں، صادق اور امین ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ میں اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کا کہا ان کے پاس لے کے جاتی ہوں، وہ کتابوں کے عالم ہیں، وہ مجھے بتا دیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کیا واقعہ ہی آپ نبی ہیں، کیونکہ انہیں نبیوں کے بارے میں علم ہے۔ اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، ان کے سامنے سارا قصہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل عالم دین تھا، بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے، اسی وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، کہنے لگے ہائے کاش خدا مجھے اتنی لمبی عمر دے دیتا کہ جب یہ مکے والے آپ کے خلاف ہوتے، آپ کو شہر سے نکالتے، میں مردوں کی طرح لڑتا ان کے خلاف، ان سے بڑھ جاتا، تلوار نکال لیتا اور آپ کی خاطر میں جان بھی قربان کرتا، لیکن میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے، میں اس سے پہلے مر جاؤں گا۔ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سوار کے دن خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، مولا علی المرتضیٰ بھی سوار کے دن ہی ایمان لائے، حضرت زید بن حارثہ بھی سوار کے دن ایمان، حضرت زید آپ کے غلام تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ بھی ایمان لے آئے۔ تینوں افراد سوار کے دن ایک ایک کے گھر میں رہتے تھے، یہ گھر کے افراد تھے، حضور پر ایمان لے آئے۔ رات ہوئی سوموار کی، ابو بکر صدیق اپنے گھر میں، آقا اپنے گھر میں، رات کو ابو بکر صدیق سوچتے 38 سال عمر ہے کہ مکے والوں کے بے شمار خدا ہے، کسی کا لات، کسی کا منات، کسی کا عزا، کسی کا حبل، کسی کا کیا، 360 خدا تھے انہوں نے بنائے ہوئے، میرا آج تک کوئی خدا نہیں، میں نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، کوئی تو ہونا چاہیے نا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے، تو میں بغیر عقیدے، بغیر ایمان کے، بغیر کسی کو مانے مر جاؤں گا؟ یہ رات کو سوچتے ہیں، پھر پتہ ہے کیا فائنل کرتے ہیں، فائنل یہ کر کے سوتے ہیں کہ چلو صبح اپنے پیارے دوست جو مکے میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہستی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر کی بچپن سے حضور کے ساتھ دوستی تھی، تعلق تھا، بچپن گٹھا گزرا، لڑکپن گٹھا، جوانی گٹھی، بڑھاپا گٹھا، غار میں گٹھے، مزار میں گٹھے، سب گٹھا گزرا۔ رات کو سوچتے ہیں کہ صبح ان سے مشورہ کروں گا، ان سے مشورہ لوں گا کہ میں کیا کروں، کس کو خدا مناؤں۔ آقا علیہ السلام رات کو خود سوچتے ہیں کہ میں دین کی دعوت کا آغاز کہاں سے کروں، گھر والے تو ایمان لے آئے، اب بیر اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، تو آپ نے سوچا کہ صبح سب سے پہلے ابو بکر دوست ہے، اس کو جا کے دعوت دوں، کام کا آغاز وہاں سے کروں۔ ادھر انہوں نے سوچا، ادھر انہوں نے سوچا، سیدنا صدیق اکبر پہلے گھر سے چل پڑے، ابھی ایمان نہیں لائے، پہلے گھر سے چل پڑے، حضور کے دروازے پر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آقا علیہ السلام نے بلایا، بیٹھ کے حضور کہنے لگے اے ابو بکر آج میرا بھی ارادہ تھا کہ میں تیرے گھر آؤں، تجھ سے ملنا تھا۔ آپ پوچھتے ہیں حکم کریں، خیریت تو تھی نہیں، کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ آقا علیہ السلام نے کہا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا تو کس سلسلے میں آیا؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں یہ مشورہ کرنے آیا تھا کہ میں کس پر ایمان لاؤں، کس کو خدا بناؤں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خدا تو ہے، یہ مشورہ کرنے آپ سے آیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر یہ مشورہ چاہتا ہے تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے کل مجھ پہ وحی نازل کی ہے، مجھے رسول مبعوث کیا ہے، مجھے اجازت مل گئی ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ یہ سارے بت، یہ سارے خدا جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں سارے جھوٹے ہیں، سچا خدا وہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ اتنی بات کرنی تھی کہ ابو بکر صدیق نے ہاتھ حضور کا پکڑا اور کہا سب سے پہلے میں ابو بکر آپ کے اس ان دیکھے خدا کو مانتا ہوں جس کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، میرا بھی آج سے وہی خدا ہے۔ یہی مشورہ تو وہ لیتے آئے تھے، خدا کسے بناؤں، مانوں کسے، رب کسے مانوں۔ آقا کی زبان سے سنا فوراً کلمہ پڑھ گئے۔ سارے صحابہ میں ابو بکر ایسے ہیں جنہوں نے حضور سے کوئی معجزہ نہیں مانگا۔ جب آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ گئے، ایمان لے آئے، اللہ کو ایک مان لیا اور محمد کو رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اچھا ابو بکر پھر اس طرح بتا کہ ہم دین کی دعوت کیسے دیں؟ مشورہ ہونے لگا، آپس میں دو دوست بیٹھے ہیں، پہلا مسلمان جو گھر سے باہر کا ہے وہ بیٹھا ہے، مشورہ ہونے لگا۔ حضرات گرامی قدر، اس مشورے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ آقا بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھ معجزات لے کے آئے، لوگوں کو معجزے دکھائے، لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، آپ بھی اپنے معجزے دکھائیں تو لوگ کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضور مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر تو نے تو مجھ سے کوئی معجزہ نہیں مانگا۔ عرض کرتے ہیں آقا اگر مجھے بھی دکھانا ہے تو دکھا دے۔ حضور نے کہا نہیں، تجھے معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے وہی معجزہ کافی ہے کہ جب تو شام کے ملک میں تھا، خواب آیا تھا، وہ جو ستارے مکے کے گھروں میں گرے تھے اور تو نے سارے ستارے اٹھائے تھے، اپنی گود میں جمع کر لیے تھے اور سینے سے لگا لیے تھے، اس عالم نے تیرے پیٹ کا نشان دے کے بتا میرے بارے میں کیا بتایا تھا۔ 18 سال دیکھا ہوا پہلے کا خواب، 18 سالوں کے بعد آقا علیہ السلام جب یاد کراتے ہیں، ابو بکر تڑپ کے کانپ گئے، عرض کر لگی آقا بڑا پرانا خواب تھا، آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا، اس شام کے عالم کو بتایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا۔ اب تسلی و تشفی ہو گئی، واقعی جس محمد کا کلمہ پڑھا یہی سچے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، پھر نہ دن دیکھی نہ رات، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، نہ جنگ دیکھی نہ حضر دیکھی نہ سفر دیکھا، ہر وقت ہر حال میں حضور علیہ السلام کے غلام بن کے ساتھ چلے۔ 13 سال مکہ المکرمہ میں صعوبتوں کا، آزمائشوں کا، تکالیف کا، مصیبتوں کا دور تھا۔ 10 لاکھ کی مکہ المکرمہ کی آبادی تھی، ان 10 لاکھ کے افراد میں آقا علیہ السلام 13 سال جد و جہد کرتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اور پتہ ہے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 350 سے کچھ زائد افراد ٹوٹل کلمہ پڑھتے ہیں۔ مانا صاحب اندازہ کریں 10 لاکھ کی آبادی میں 13 سال آقا علیہ السلام نے دعوت دین کا کام کیا، 400 پورے بندے مسلمان نہیں ہوئے، 350 سے کچھ تعداد زیادہ تھی۔ یہ وہ دور تھا جب آقا علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ ابو بکر تھے، مولا علی المرتضیٰ کی عمر مبارک اس وقت جب حضور نے اعلان کیا 7 سال 8 سال یا 10 سال تھی، اس سے زیادہ کسی نے بیان نہیں کی حضرات گرامی قدر۔ لیکن ابو بکر صدیق کی عمر اس وقت 38 سال تھی،
اور رکھ رکھاؤ کتنا تھا میں بیان کر چکا ہوں کہ امین بنایا گیا تھا اس کمیٹی کا، انچارج بنایا گیا تھا، سارے مکے والے جسے دیت کا مال آ کے جمع کراتے، اس ہستی کو ابو بکر کہتے ہیں، جن کی مکہ المکرمہ میں 6 ریشم کی دکانیں تھیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ یہ بندہ جب ایمان لائے جو مؤثر شخصیات میں آتا تھا تو حضرات گرامی کا پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ مومن ہوا۔ آقا علیہ السلام پر محبت کتنی تھی، مارے کتنی کھائیں۔ حضرات گرامی قدر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا، ایک شخص نے جان بوجھ کے طنز کرتے ہوئے پوچھا، وہ دشمن تھا، اس کے دل میں بغض تھا، اس نے آ کے سوال کیا، اے علی علیہ السلام بتائیں سب سے بڑا بہادر کون ہے، دلیر کون ہے؟ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا جواب دیتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا بہادر اور دلیر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تڑپ گیا، کہنے لگا جی آپ نہیں ہیں کیا دلیر، آپ بہادر نہیں ہیں؟ مولا علی جواب دیتے ہیں، فرمانے لگے آقا علیہ السلام پہ ایک وقت تھا جب حضور مکے میں تھے، حضور علیہ السلام نے بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ حضور نے تلاوت قرآن کی شروع کی، بلند آواز سے جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اس تلاوت میں انہی بتوں کی مذمت تھی جنہیں لوگ پوجا کرتے تھے، انہی بتوں کے خلاف آقا علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے، انہیں جھوٹا قرآن کے الفاظ میں کہہ رہے تھے، ان کے نظریات، ان کے عقائد کو آقا علیہ السلام تیس نیس کر رہے تھے۔ مکے کے لوگ حیران اور پریشان تھے کہ ہے ہاشمی جوان کعبے کے صحن میں کھڑا ہو کے بتوں کے سامنے ہی بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کون اس کا ہاتھ روکے؟ اس لیے کہ ہاشمی مرد پیچھے ہے، حمزہ پیچھے ہے، ابو طالب پیچھے ہے، بڑی بڑی دلیر ہستیاں اس محمد کے پیچھے ہیں، یہ ہاشمی خاندان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہاتھ ڈالے؟ تو اس وقت مکے کا ایک بدماش ابو جہل بھی جس سے ڈرتا اور کانپتا تھا، اس کا نام ہے عقبہ۔ وہ آیا، اس نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے والا یہ کون ہے؟ جب وہ قریب آیا آقا علیہ السلام کو اس نے دیکھا کہ تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، اس کے پاس اپنا دوپٹہ تھا، کپڑا تھا، وہ اپنے گلے سے اتارا، حضور کے گلے میں ڈال لیا اور گلے میں ڈال کے کھینچنے لگ گیا۔ اس کے ساتھ بدماش تھے، لچے لفنگے سارے اس کے ساتھ تھے، ان سب نے تالیاں بجائیں، شور مچا، انہوں نے ساتھ دیا اس کا عقبہ کا۔ حضرات گرامی قدر یہ شور ابو بکر صدیق کے گھر تک پہنچا، آپ گھر میں آرام کر رہے تھے، جب آوازیں وہاں پہنچی وہاں سے دوڑ کھڑے ہوئے، صحن کعبہ میں پہنچے۔ حضرات گرامی قدر جب صحن کعبہ میں پہنچے کوئی عقبہ کو روکنے والا نہ تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں عقبہ حضور کو گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹ رہا تھا، کوئی چھڑانے والا نہ تھا۔ ابو بکر آگے آئے، انہوں نے عقبہ کے گریبان کو پکڑا اور اس کپڑے کو پکڑ کر کھینچا، عقبہ کے ہاتھ سے وہ کپڑا چھڑایا، حضور کے گلے سے نکالا۔ اب اپنے ہاتھ میں کپڑا رکھ کے کہتے ہیں اے بدبخت شخص، کیا تو ایسے شخص کو تکلیف دیتا ہے جس نے مکے کے کسی ایک شخص کو بھی ذرہ برابر تکلیف نہیں دی، جس نے کسی کا کوئی آج تک نقصان نہیں کیا؟ مکے کا کوئی شخص اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا کہ کسی کا اس نے نقصان کیا ہو، کسی کا برا بلا آج تک اس نے نہیں کیا، تو اس سے شخص کو کیوں تکلیف دیتا؟ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اس عقبہ نے دیکھا کہ یہ کون ہے، شاید اس کے پیچھے کوئی طاقت ہو، کیونکہ یہ جوان آدمی میرے جیسے سردار کے سامنے آ گیا اور میرا گریبان پکڑ لیا۔ عقبہ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا بنی تمیم کا جو سردار ابو قحافہ ہے، یہ اس کا بیٹا ابو بکر ہے۔ اچھا، بنی تمیم کا ہو کے تو مجھ پہ آ جاتا ہے؟ سمجھا کہ شاید قریشیوں میں سے، ہاشمیوں میں سے کوئی آیا ہے۔ عقبہ نے پہلے سمجھا، اس لیے ڈر گیا تھا۔ جب پتا چلا بنی تمیم کا ہے، اس نے کہا ٹھہر، تیری ایسی کی تیسی،
اب اس عقبہ نے ابو بکر کو مارنا شروع کیا. پھر ان جوانوں کو کہا, اوباشوں کو کہا لمبا کر دو اس کی. اب ان سب بدماشوں جوانوں نے مل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مارنا کوٹنا شروع کیا. قریب تھا کہ اسے جان سے مار دیتے. کسی شخص نے آ کے عقبہ کو کہا وہ لوگوں کی امانتیں اس کے پاس ہوتی ہیں, جتنا دیت کا مال ہے اس کے پاس جمع ہے, اس کی 6 دکانیں ہیں وہ بھی ریشم کی, اسے چھوڑ دے, پھر دیت کا مال کس کے پاس جمع کریں گے؟ ہے بڑا سچا آدمی, امین ہے, امانتیں رکھتا ہے, فیصلے کرتا ہے, اور نسبوں کا علم بھی اس کے پاس ہے. کون نسب کا علم ہمیں بتائے گا؟ اسے چھوڑ دے, مار نہیں, کافی ہو گیا. عقبہ نے ان جوانوں کو کہا چھوڑ دو. بے ہوش پڑے تھے کہ ماں آئی, غلاموں کو لے کے گھر میں اٹھا کے گئی. وہ سارا دن ابو بکر بے ہوش رہے, ساری رات ابو بکر صدیق گھر میں بے ہوش پڑے رہے. ماں پاس بیٹھتی رات کو روتی رہتی. صبح جب ہوئی ابو بکر صدیق کو ہوش آئی, اتنی مار حضور کی خاطر کھائی. اب صبح جب ہوش آئی ماں خوش ہوئی, دوڑ کے گئی, دودھ گرم کروایا, دودھ پلانے کے لیے ہلدی بیچ میں ڈالی, بچے کو پلانے لگی. ابو بکر بیٹا یہ دودھ پی. ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی, ماں کو دیکھا, کہنے لگے ماں خدا کی قسم میں دودھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے محمد کی خبر نہ مل جائے, کیونکہ مجھ سے پہلے اس عقبہ نے اور بدماشوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا تھا, انہیں بھی مار رہے تھے. کیا ماں تو جانتی ہے میرے محبوب کا حال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ماں کہنے لگی بیٹا ان کا حال بعد میں پوچھ لینا, پہلے دودھ پی. کہنے لگے میں دودھ نہیں پیتا جب تک ان کی خبر نہ مل جائے. حتیٰ کہ ماں نے اتنا بھی کہا کہ جس کے لیے تو نے مار کھائی ہے اور دشمنی پیدا کر آیا ہے ابھی اس کا نام لیتا ہے. اب بیٹا تھا نا, کہنے لگا ماں تو قیامت تک زور لگاتی رہے, میں نہ پانی پیوں گا نہ دودھ پیوں گا جب تک ان کی خبر نہ ملے. اب ماں کہتی ہے بیٹا بتا پھر ان کی خبر میں کیسے لوں؟ آپ نے کہا یہ جو قریب کا گھر ہے فلاں عورت, اس کے پاس چلی جا, اس سے جا کے پوچھ کہ میرے محبوب کیسے, اسے خبر ہوگی. وہ مسلمان تھی. ماں گئی, اس عورت کو بتایا. عورت نے کہا جی مجھے نہیں پتا, میں جانتی نہیں, مجھے میرا کیا واسطہ اس سے, کیونکہ ڈرتے تھے نا لوگ. 10 لاکھ کی آبادی میں 300 بھی مسلمان, 350 مسلمان نہیں تھی, اور یہ تو اوائل دور کی بات تھی. اب ماں نے آ کے ابو بکر کو کہا, وہ تو کہتی ہے میں جانتی نہیں. ابو بکر سمجھ گئے کہ چونکہ حضور نے حکم دے رکھا ہے چھپا کے رکھنی ہے بات, اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرنا, کفر کا ماحول ہے, ظلم و تشدد ہوگا. غریب لوگ مسلمان ہوئے تھے اس لیے چھپانے کا حکم تھا. سیدنا ابو بکر ماں کو کہتے ہیں ماں مجھے اس عورت کے گھر لے جا. اب ماں بیٹے کا سہارا بنتی ہے. اس زخمی ابو بکر کو لے کے اس عورت کے پاس پہنچی. آنکھوں میں اس عورت نے پوچھا کہ تیری ماں سن لے گی, یہ تو مسلمان نہیں ہے نا. ابو بکر کہنے لگے ان کی فکر نہ کر, یہ میری ماں ہے, یہ میرا راز کبھی بیان نہیں کرے گی. عورت دلیر ہوگی, کہنے لگی آؤ میں آپ کو بتاتی ہوں, زید بن ارقم کے گھر حضور موجود ہیں. ابو بکر کہنے لگے مجھے ان کے پاس لے چلو. اب ماں وہ عورت ابو بکر صدیق کو لے کے حضرت زید بن ارقم کے گھر گئی. حضور کو دیکھا, اب طبیعت سنبھلی. ماں نے کہا اس نے کچھ بھی کل کا نہیں کھایا ہوا. ابو بکر جواب دیتے ہیں امی کیا فکر کرتی ہے, جب انہیں دیکھ لیا ہے اب بھوک بھی گئی پیاس بھی گئی. ماں حیران ہے. اب حضور سے مخاطب ہو کے پوچھتی ہے آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے, آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے. آقا نے اپنا نام بتایا, میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہی نام سنا تو ماں کہنے لگی اچھا آپ کا نام محمد ہے. اس نے آواز سنی تھی نا جب ابو بکر پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگی میں جب اسے پیدا کر چکی ابو بکر کو
تو اس وقت ہاتف غیب سے ایک آواز میں نے سنی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عتیق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے، اور اس کا لقب صدیق ہے۔ تو کیا وہ محمد آپ ہیں؟ حضور نے کہا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ماں کہنے لگی جن کا نام سلمہ ام الخیر ہے، کہنے لگی پھر میں دیر کیوں کروں؟ اے ابو بکر، تیرے اس مار کھانے کی وجہ سے آج میں محمد سے مل گئی ہوں۔ خدا کی قسم جب تو پیدا ہوا تھا اس کا نام میرے کانوں میں عطف غیب سے آیا تھا۔ اے اللہ کے محبوب ہاتھ بڑھائے، میں بھی کلمہ پڑھ کے ایمان لاتی ہوں۔ آپ کی ماں بھی ایمان لے آئی۔ حضرات گرامی قدر، جب ماں ایمان لے آئی، اب رہ گئے باپ ابو قحافہ۔ پھر ماں نے انہیں جا کے بتایا، سیدنا صدیق اکبر نے انہیں کہا، وہ بھی ایمان لے آئے۔ اب ایک آن دا ریکارڈ بات دیکھیں نا، ہم ایسے کوئی ایسا کام کرے تو ہم کہتے ہیں گنز بک آف ورلڈ میں یہ لکھا دیا جائے، تو ایسا ریکارڈ ابو بکر صدیق کا آپ کے سامنے بیان کرنے لگا۔ ممکن ہے کچھ لوگ پہلی دفعہ سنیں، اور اگر نہیں تو سمجھ لیں۔ کل صحابہ کرام جتنے بھی ہیں 1.25 لاکھ صحابی ہیں نبی کے۔ کتنے صحابی ہیں؟ 1,14,000 یا 1,24,000 افراد خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں موجود تھے جب حضور نے خطبہ دیا۔ ہم راؤنڈ اباؤٹ کہتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں تنہا ابو بکر صدیق ہیں جن کی 4 نسلیں حضور کی صحابی ہیں۔ یہ مقام، یہ رتبہ مرتبہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ ماں اور باپ ابو قحافہ بھی، سلمہ ام الخیر بھی حضور پر ایمان لانے والے، خود ابو بکر دوسری نسل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور پر ایمان لانے والے۔ آپ کی اولاد ان میں ایک ابو عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹا ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، تیسرے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر ہے۔ تینوں بیٹے آپ کے مسلمان ہوئے۔ رب کائنات نے ابو بکر کو 2 بیٹیاں عطا کی، 3 بیٹیاں بھی عطا کی۔ ایک بیٹی کا نام عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایمان بھی لائیں اور حضور کی زوجیت میں آ کے ام المومنین بھی بنی۔ دوسری بیٹی اسماء بنت ابی بکر ہے، وہ بھی ایمان لائیں۔ حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، عبداللہ بن زبیر انہی کے بیٹے صحابی رسول۔ تیسری بیٹی ام کلثوم، وہ بھی ایمان لائیں۔ تینوں بیٹے بھی مسلمان، تینوں بیٹیاں بھی مسلمان۔ اب ان بیٹوں اور بیٹیوں میں سے آگے نسل چلی، چوتھی نسل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا بیٹا عبداللہ، کیونکہ بڑا بیٹا تھا، عبداللہ حضور پر ایمان لائے۔ ان کا آگے ایک بیٹا پیدا، اس کا نام تھا عبید اللہ، وہ بھی آقا کا صحابی بن گیا۔ آپ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، یہ اسماء جو تھی، آپ اسے اسما پڑھتے ہیں اردو میں، وہ ایمان لائیں۔ ان کی شادی زبیر بن عوام کے ساتھ ہوئی۔ ان سے مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ بن زبیر ہے۔ یہ کس کا بیٹا تھا؟ اسماء بنت ابی بکر کا۔ یہ ابی بکر کا نواسہ تھا، وہ بھی حضور کا صحابی بن گیا۔ یعنی باپ ماں بھی صحابی، خود ابو بکر اور ان کی 4 بیویاں تھیں ابو بکر صدیق کی، وہ چاروں بیویاں حضور کا ایمان لا کے صحابی بن گئی۔ آپ کے 6 اولادیں پیدا ہوئی، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، وہ سارے ایمان لا کے صحابی بن گئے۔ آپ کا ایک پوتا بھی صحابی بن گیا، ایک نواسہ بھی صحابی بن گیا۔ 4 نسلیں جس کی صحابی ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، دیکھیں نا حضرت ابو طالب صاحب ایمان، ان کے بیٹے مولا علی صاحب ایمان، ان کے بیٹے حسن و حسین بھی صاحب۔ اب امام حسن حسین کی عمر 9 اور 8 سال تھی جب حضور وصال فرما گئے۔ ابھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی نا، اگر شادی ہوتی تو ظاہر ہے امام زین العابدین، امام حسن مصنع، وہ بھی ایمان لے آتے، بعد میں بھی تو ایمان لائے ہیں، لیکن وہ صرف ایمان لائے، حضور کو انہوں نے دیکھا
وہ تابی بنے ہیں، صحابی نہیں بنے۔ ابو بکر ایک صحابی ایسے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ میں جن کی 4 پشتیں حضور کی صحابی ہیں۔ رہ گیا مال قربان کرنا، مار تو کھائی تھی، اولاد بھی قربان کی، ساری زندگی مال 40,000 درہم صرف ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ پر قربان کر دیے۔ 6 ریشمی کاروبار کی بڑی دکانیں ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ پر قربان کر دی۔ آگے مدینہ طیبہ تبوک کا وقت، آقا علیہ السلام نے سفر پہ جانا تھا، سرحد پہ جانا تھا، بارڈر تک جانا تھا۔ پتہ ہے کتنا فاصلہ تھا؟ 20 دن کا سفر تھا حضور علیہ السلام کا۔ 1400 کلومیٹر مدینہ سے فاصلہ ہے تبوک کا۔ کتنے کلومیٹر بولیں؟ 1400 کلومیٹر مدینہ سے تبوک کا سفر ہے۔ پتہ ہے یہاں سے کراچی کتنے کلومیٹر ہے؟ تقریباً 1000، تقریباً 1000 کلومیٹر راولپنڈی سے کراچی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک سرے سے دوسرے سرے تک بندہ پہنچے 1400 کلومیٹر۔ اتنا لمبا سفر تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سب صحابہ کو کہا مال لے آؤ، اس وقت دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی اٹھے، باقی صحابی بھی اٹھے، سیدنا فاروق اعظم اٹھے۔ علامہ اقبال نے لکھا کہ عمر فاروق کے پاس بڑا مال تھا، گھر گئے، گھر والوں کو کہا حضور کو مال کی ضرورت، گھر والوں سے مشورہ ہوا، تہہ یہ پایا اے عمر آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ جاؤ۔ ابو بکر بھی گھر گئے، گھر والوں کو کہا حضور کو مال کی ضرورت، گھر والے چونکہ سارے صحابی ہیں کہنے لگے غنائے قلب کے مقام پر تھے۔ یاد رکھ لے غنا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، غنا بالمال، غنا بالقلب۔ غنا بالمال یہ ہے کہ اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے کہ اس پر دل نہ دھڑکے کہ میں غریب ہو جا سکتا۔ اگر خود غریب ہونے کا خطرہ ہو، ڈر ہو، اور آپ کا دل کانپ جائے کہ میں نے اگر یہ دے دیا تو خود غریب ہو جاؤں گا، اس کا مطلب ہے یہ غنا بالمال ہے۔ غنا بالنفس کیا ہے؟ جسے غنا بالقلب یا غنا بالنفس کہتے ہیں، وہ یہ کہ جب مال دیا جائے تو دل یہ کہے جس رب نے آج دیا وہ کل بھی دے گا، دل نہ گھبرائے، اسے غنا بالنفس کہتے ہیں کہ مال دے کر بھی بندہ مطمئن ہے۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی میں یہاں خطاب کرتا ہوں غوث پاک کا ذکر کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتا ہے، چونکہ ہم سارے قادری ہیں، سرکار بھی قادری فیض آج تقسیم کر رہے ہیں، ان کا سلسلہ سبھی قادری، آستانے کا نام بھی قادریہ جیلانیہ ہے، اور وہاں جو یونیورسٹی اس وقت ہم پلان میں بنا چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سرکار غوث اعظم کا ہی فیض، علم کا فیض تقسیم ہوگا۔ اب میں غنا بالنفس کی بات کرتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم بیٹھے ہیں، تشریف فرما، آپ کا ایک پورا جہاز بغداد کے ساحل پہ آنے والا تھا دریا دجلہ میں۔ وہ جہاز سونے، چاندی، ہیرے اور جوہرات کا بہت بڑا کاروبار تھا غوث پاک کا بغداد شہر میں۔ اتنے امیر تھے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہ بغداد میں سب سے مہنگا کپڑا صرف 2 بندے پہن سکتے تھے، یا گورنر پہنتا تھا یا غوث پاک پہنتے تھے۔ ہم نے فقیری کا کیا تصور بنا رکھا ہے، اور غوث پاک سے بڑا کوئی فقیر ہے؟ ان سے بڑا بھی کوئی ہے ولی؟ کپڑا کیسا پہنتے جو گورنر پہنتا، اور پتہ کیوں پہنتے؟ گھر میں نہیں پہنتے تھے، رات کو نہیں پہنتے تھے، رات کو مسلح پہ جاتے تو ٹاٹ کا لباس پہن لیتے، جب باہر نکلتے امراء کو خطاب کرتے، منبر پر آتے، وہ امیرانہ لباس پہنتے، اس لیے پہنتے 5 خلفاء کا دور آپ نے دیکھا، 5 بادشاہ گزرے امیر المومنین، اپنے آپ کو کہلواتے تھے۔ غوث اعظم نے ان سب کو دیکھا، چونکہ 90 سال عمر پائی ہے، 5 بادشاہوں کو غوث اعظم نے دیکھا، ہر ایک کو للکارا، کہا مستنجد باللہ عبد القادر تجھے کہتا ہے خبردار، نہیں تو میں تیری اٹ نال اٹ بجا دے سا۔ پھر کہتے محتمد باللہ
یہ بلوں کی جو حکومت تھی، ہر ایک کے نام کے ساتھ بلہ آتا ہے، یہ غوث پاک کا زمانہ تھا، حضرات عباسیوں کا دور تھا. اپنی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر سنتے کہ کسی حکمران نے یہ حرکت کی ہے، ادھر ہی کھڑے ہو کر پکارتے، کہتے خبردار. اس لیے وہ لباس پہنتے. فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی مجھے اس لباس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے میں پہنتا ہوں تاکہ میں ان کی گردن پر ہاتھ رکھ سکوں. حضرات گرامی قدر، غوث اعظم تشریف فرما ہے. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور بڑی بری خبر ہے. سرکار غوث پاک نے پوچھا کیا خبر لایا ہے؟ اس نے کہا حضور پورا ایک جہاز، سمندری جہاز جو سونے چاندی ہیرے جوہرات کا لدا ہوا آپ کا آ رہا تھا، ساحل پر نہیں پہنچ سکا، وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا، سارا مال ضائع ہو گیا، کروڑوں نہیں اربوں کھربوں کا نقصان ہو گیا. حضور غوث پاک نے جب یہ سنا کہ میرا اربوں کھربوں کا نقصان ہو گیا، آپ نے گردن نیچے جھکائی، آنکھیں بند کی، کچھ دیر کے بعد آنکھ کھولی، گردن اٹھائی، کہا الحمدللہ. پھر درس دینا شروع کر گیا، پڑھانے لگ گئے. کیونکہ 32 سال آپ نے پڑھایا، لوگوں کو علم دیا، خود عالم تھے، لوگوں کو عالم بنایا. ہر سال غوث پاک 3 سے 4 ہزار افراد کو عالم بناتے تھے. علم پڑھانے میں مصروف ہو گئے. کچھ دیر اور گزر گئی، ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا، خوشی کے ساتھ کہنے لگا حضور بڑی اچھی خبر ملی ہے، آپ تک پہنچانا ضروری تھا. آپ نے کہا کیا خبر؟ اس نے کہا جی وہ جس جہاز کی خبر ملی تھی وہ جھوٹی خبر تھی. سچ بات ہے کہ آپ کا جو سونے چاندی ہیرے جوہرات کا لدا ہوا جہاز آیا تھا وہ لنگر انداز ہو چکا ہے، کنارے پہ بخیر و خوبی پہنچ گیا ہے، مال سارا صحیح سلامت بچ گیا ہے. آپ نے اتنی بڑی خبر سنی کہ لاکھوں اربوں کھربوں کا نقصان بچ گیا. آپ نے پھر گردن جھکائی، آنکھیں بند کی، پھر کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولی، گردن اٹھائی، کہا الحمدللہ. دونوں دفعہ کیا کہا؟ الحمدللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا سرکار یہ کیا؟ نقصان کا سنا پھر بھی الحمدللہ، نفع کا سنا پھر بھی الحمدللہ. کہا اس لیے کہ جب میں نے نقصان کی خبر سنی مجھے ایک جھٹکا لگا، میں نے اپنے دل کا مشاہدہ کیا، میرا دل اللہ پر توکل پر قائم تھا کہ دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے. جب خوشی کی خبر سنی اب دل کا جائزہ لیا کہ اب دل کیا کہتا ہے. میں نے دل پہ دیکھا یہ اپنے حال پہ قائم تھا کہ عبد القادر یہ بھی دیا ہوا اسی کا ہے. اس لیے میں نے دونوں مرتبہ الحمدللہ کہا. صدیق اکبر گھر گئے، گھر والوں کو کہا حضور مال مانگ رہے ہیں، سفر بڑا لمبا ہے، زیادہ مال کی ضرورت ہے. اب دیکھیں بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، سارا گھرانہ ابو بکر کا ہے. کہنے لگے ابا حضور آقا پر ہمارا تن من دھن سارا قربان ہے، جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں. ابو بکر فیصلہ سناتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں گھر کا سارا سامان حضور کو دے دوں. گھر والوں نے کہا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، سارا دے دیں. اب گھر والوں نے سارا مال اکٹھا کرنا شروع کیا، گھر سے اندر سے مال نکالا، مال نکالنے لگ گئے. رات ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر سو نہیں رہے، تڑپ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی. پھر اٹھتے ہیں، رات کا اندھیرا تھا، دیوار پہ ہاتھ مارنے لگ گئے. ام المومنین عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں کہ ابا جان دیوار پر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس جگہ ایک دفعہ سوئی میں نے کھگوئی تھی دیوار میں، شاید مجاہدین کو سوئی کی ضرورت پڑ جائے، وہ سوئی بھی میرے گھر میں نہ رہے، سارا حضور کی بارگاہ میں دے رہا ہوں. اگلا دن آیا، اب مال لے کے چلنے لگے. کہا ٹھہرو ابھی کچھ اور مال میرے گھر میں ہے. لوگ حیران، غلام حیران کہ کون سا مال گھر میں رہ گیا، سوئی تک بھی دیوار سے نکال کے دے دی، اب مال کون سا رہ گیا. اندر گئے، اپنے کپڑے اتار دیے. کیا کیا؟
کپڑے اتار دیے، ایک ٹاٹ لیا، اس ٹاٹ کو اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا۔ اب اس پر بٹنوں کی ضرورت تھی، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جاؤ یہ کیکر کے کانٹے لے آؤ۔ اپنی قمیض پر بھی بٹن تھے نا، نہیں اتارے کہ شاید یہ بٹن ادھر ضرورت پڑ جائیں، کیکر کے کانٹوں سے اپنا لباس ٹاٹ کا پہن لیا، باقی باڈی ننگی تھی، پیٹ ننگا، سینہ ننگا۔ وہ حیا والا ابو بکر ایمان لانے سے پہلے شام ملک میں عالم کے سامنے قمیض اتارتا نہیں ہے، آج ٹاٹ کا لباس پہن کے کندھے ننگے، چھاتی ننگی، پیٹھ ننگی، ٹاٹ کا لباس پہن کے سارا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آنے لگے۔ رب کائنات نے آسمانوں پر جبرائیل کو بلایا، آئیں اٹھائیں امام قرطبی کو، تفسیر میں لکھتے ہیں آئیں اٹھائیں امام جلال الدین سیوطی کو۔ ہر عالم نے لکھا کہ ابو بکر صدیق جب ٹاٹ کا لباس پہن کر آ رہے تھے، رب نے جبرائیل کو کہا جبرائیل ذرا زمین پہ دیکھ میرے یار کا یار کس لباس میں نظر آتا ہے۔ باری تعالیٰ ٹاٹ کا لباس ابو بکر نے پہنا ہے، فرمایا سارے فرشتوں کو حکم دے دو آسمانوں پر سارے ٹاٹ کا لباس پہن لیں۔ ابو بکر ٹاٹ کا لباس پہن لے اور میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا۔ پیغام لے کے جبرائیل اترتے ہیں، ابھی جبرائیل حضور کے پاس پہنچے ہیں، ابو بکر نہیں پہنچے۔ عرض کرتے ہیں جبرائیل آگے آقا کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق آ رہا ہے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب ابو بکر سے ذرا پوچھے تو صحیح کہ کیا یہ سارا مال دے کر ٹاٹ کا لباس پہن کر تو اللہ سے راضی بھی ہویا یا نہیں؟ ابو بکر کیا تو اللہ سے راضی بھی اس حال میں ہے کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام نے دیکھا جبرائیل یہ تو نے لباس کون سا پہن رکھا ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا میرے لباس کو تکتے ہیں، ذرا اوپر تو نگاہ اٹھائیں، جتنے فرشتے ہیں سب نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ اتنے میں سامنے سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں جو لباس اس کے جسم پہ ہے فرشتوں کا وہی لباس ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر حضور نے خود اپنے منہ سے ابو بکر کو اللہ کا سلام پیش کیا۔ یہ سلام خدیجہ الکبریٰ کے لیے بھی آیا، یہ سلام ابو بکر صدیق کے لیے بھی آیا رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ سارا مال اپنا دے دیا۔ آئیں آخری بات جو آج کی نشست میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ 1.25 لاکھ صحابی آپ نے میرے منہ سے بھی سنا۔ کتنے صحابی تھے؟ 1.25 لاکھ۔ اللہ پاک نے 1.25 لاکھ میں صرف ایک بندے جس کا نام ابو بکر ہے خود اپنے منہ سے ابو بکر کو صحابی کہا، باقی کسی کو نہیں کہا۔ یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ صحابی بننے کا سند کس نے نازل کی؟ صحابی ابو بکر، اللہ نے خود۔ اور کہاں نازل کی؟ قرآن میں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ اللہ پاک نے جب آقا تبوک سے واپس آ رہے تو یہ آیات اتری۔ کون سی آیات اتری؟ اللہ پاک نے انڈر بریکٹ کر دیا کہ خاص واقعہ، اسپیسیفک حکم آیا۔ اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ 3 جگہ اذ کا لفظ استعمال کیا تاکہ خاص واقعہ بن جائے۔ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکال دیا ہجرت مدینہ کے وقت، جب کافروں نے انہیں، تو کون نکلا تھا مکے سے؟ آقا علیہ السلام کو نکالا گیا نا، اس واقعے کی طرف ہے۔ اذ جب اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے انہیں نکال دیا۔ آگے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 کا جو دوسرا تھا جب وہ غار میں تھے، پتا چلا بندے 2 تھے۔ کتنے تھے؟ قرآن ثانی اثنین کہتا ہے 2 کا دوسرا، 2 ہی بندے تھے، ایک آقا تھے اور ایک غلام ابو بکر صدیق تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہجرت کا واقعہ
پھر قرآن کہتا ہے اذ یقول، پھر اذ کہا لصاحبہ، جب اس نے اپنے صحابی کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحبہ صرف ابو بکر صدیق ہے، اور اس پر اہل تشیع کی تمام تفاسیر میں، شیعہ حضرات کی تفاسیر بھی اذ یقول لصاحبہ کی جب تشریح کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، علامہ نجفی جیسے، ملا باقر نجفی جیسے ان کے مفسر، وہ بھی اسی طرح لکھتے ہیں، اور 500 700 800 900 سال پہلے کی شیعہ کی تفاسیر بھی کہتی ہیں اذ یقول لصاحبہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ انکار شیعہ بھی نہیں کر سکے کہ صحابی سے یہاں مراد کون ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے، سنیوں کا بھی شیعوں کا بھی، کہ اس صحابی سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تو تنہا یہ صحابی ہیں۔ حضرت گرامی کا یہ ہجرت میں ابو بکر صدیق کی قربانیاں عجیب سے عجیب اتر ہیں۔ آقا کو ملا، مولا علی المرتضیٰ کو امانتیں دے کر سلا دیا۔ وہ پتہ ہے امانتیں کتنی تھیں؟ ممکن ہے پہلی دفعہ یہ بات آپ سن رہے ہیں، یہ فگر بانا صاحب خصوصی طور پر سن۔ آقا نے جو امانتیں مولا علی کے سپرد کی، 26.5 من سونا چاندی تھا۔ کتنی امانتیں؟ سوچیں ذرا، کل صاحب کتاب کیلکولیٹ کرے پیسہ کتنا بڑھنا۔ 26.5 من سونا اور چاندی، یہ حضور کے گھر میں اہل مکہ کی امانتیں پڑی تھی۔ ان امانتوں پر امین کسے بنایا؟ پہلے تو حضور کے پاس تھی، اب آقا علیہ السلام کسے دے کے آ رہے ہیں؟ اپنے بھائی، جسے آقا نے کہا میرا دنیا میں بھی آخرت میں علی بھائی ہے۔ سب میں امین حضور نے چنا اپنے بات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو، کہا کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں، یہ فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی، سارے مکے والوں کی امانتیں 26.5 من سونا اور چاندی علی علیہ السلام کے سپرد کرتے ہیں۔ اب مولا علی علیہ السلام کو اس مال کی فکر نہیں، مصطفیٰ کی جان کی فکر ہے۔ دیکھیں اعتبار اور اعتماد علی کا کتنا ہے علیہ السلام۔ پوچھتے ہیں آقا آپ مجھے یہاں بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں، آپ تنہا نکل کے جائیں گے، آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ اگر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ کہ لوگوں کی امانتیں میرے حوالے، اللہ کی امانت تو آپ ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے نام بتایا، علی میرے ساتھ ابو بکر ہوگا۔ مولا علی مطمئن ہو گئے، کہنے لگے اب سکون آ گیا کہ جب ابو بکر آپ کے ساتھ ہے تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر ذرہ بھی خطرہ ہوتا تو علی کہہ دیتے آقا وہ قابل اعتماد بندہ نہیں ہے، خطرہ مول نہ لے۔ رات کے اس پہر اس طرح محاصرہ جو تلواریں لے کے کافر بیر کھڑے قتل کرنے کے لیے، ابو بکر کے ساتھ نہ جائیں، وہ قابل اعتماد بندہ نہیں، شاید گھیر گار کے انہی کے سپرد کر دے۔ خطرہ ہو سکتا تھا، اتنا خطرہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں۔ جب نام سنا ابو بکر ساتھ ہے، مولا علی مطمئن ہو گئے کہ اب نیند آئے گی، اب امانتیں حفاظت سے سپرد کی جائے گی، اور اللہ کی امانت ابو بکر کے پاس ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق 6 مہینے پہلے ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر اٹھا کے دیکھے، 6 مہینے پہلے جب اجازت مانگنے گئے، آقا اجازت میں بھی ہجرت کر جاؤں، جب سارے مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، یہ بھی اجازت مانگنے گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھا لیا، کہا ابو بکر کیا تجھے پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کرے؟ علامہ نعیمی لکھتے ہیں، اسی طرح دیگر مفسرین نے لکھا، پیر صاحب نے لکھا، پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، دیگر مفسرین سارے لکھتے ہیں کہ جب یہ سنا، اس کے بعد ابو بکر صدیق ساری رات انتظار کرتے رہتے۔ 6 مہینے ابو بکر رات کو سویا نہیں ہے، شاید اللہ کا محبوب اب آ جائے۔ ہر رات انتظار رہتا
پھر جس رات آپ گئے ابو بکر صدیق دروازے کے پاس کھڑے ہیں، انتظار کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے قدموں کی آہٹ سنی، دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا کہ ابو بکر نے دروازہ کھول دیا اور دیکھ کے کہا آقا آپ آ گئے؟ حضور نے فرمایا میں آ گیا ابو بکر، چلو اللہ کا حکم آ گیا ہجرت کے لیے۔ واپس گھر کی طرف نہیں گئے، ادھر سے ہی کہنے لگے آقا میں تیار ہوں، چلو چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں، چل پڑے۔ وہ کھوجی جو تھا، جو کھرا دیکھ کے وہاں تک پہنچا، اس کا کیا حال تھا؟ کھرا تلاش کرتے کرتے ابو جہل کے ساتھ آیا، جب پہاڑ کے دامن میں پہنچا کہنے لگا بس میرا علم یہاں جواب دے گیا، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، معاہدہ کینسل۔ سب نے کہا کیا ہوا؟ ابو جہل کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے علم کی چھٹی ہو گئی۔ وہ اللہ کے بندے بتا تو سی ہوا کیا؟ کہنے لگا کہ 2 کھرے مکے سے چلے تھے، ایک دار ہاشم سے چلا تھا اور ایک ابو بکر کے گھر سے چلا تھا، یہاں آ کے 2 کھرے نہیں ہیں، ایک کھرا ہے، دوسرا بندہ غائب، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے نہ پیچھے مڑا، پیچھے سے 2 آ رہے تھے، یہاں سے آگے ایک کیسے ہو گیا؟ آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی؟ کدھر گیا دوسرا بندہ؟ ابو جہل کہنے لگا او ٹھہر، تیرا علم ختم ہو گیا، ابو جہل کا تجربہ ابھی قائم کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتا کہ یہ جو کھرا آگے جا رہا ہے یہ کھرا محمد کا ہے یا ابو بکر کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کھوجی نے دیکھا، اس نے کہا یہ ابو بکر کا کھرا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا میرا ایک تجربہ ہے، اگر یہ کھرا ابو بکر کا ہے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا، میں ابو بکر کی محبت کے رسول کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، لیکن حضور کو گزند نہیں پہنچنے دیتا، تکلیف نہیں پہنچنے دیتا۔ یہاں سے میں تجھے بتاتا ہوں کیا ہوا ہوگا۔ دشمن بھی مان گیا ابو بکر کی صداقت اور محبت کتنی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا یہاں تک 2 پہنچے، آگے ایک ہے، لگتا یوں ہے اس ابو بکر نے کہا ہوگا آقا آپ چل کے آئے ہیں، تکلیف پہنچی ہے، اب ابو بکر کے کندھوں پہ آج ابو بکر آپ کو چڑھاتا ہے، اس لیے کھرا یہاں سے ایک ہو گیا۔ ابو جہل بھی مان گیا کہ ابو بکر یہ قربانیاں دے سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس غار میں پہنچے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی غار کے سارے سوراخ بند کر دیے، اپنی قمیض بھی پھاڑ ڈالی، اپنی چادر بھی پھاڑ ڈالی، ایک سوراخ بچ گیا، وہاں آپ نے ایڑی رکھ لی، اس میں موذی سانپ آیا، اس نے ڈسا۔ حضرات گرامی قدر ابو بکر صدیق کو بار بار ڈستا رہا، جسم پر آپ نے کنٹرول کیا، برداشت کرتے رہے کہ آقا علیہ السلام کا سر مبارک گود میں ہے، ہلے نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ زہر سارے جسم میں پہنچتا ہے، ایسے ہی ہے نا، زہر خون میں شامل ہوتا ہے اور سارے جسم میں سرکل کرتا ہے۔ جب وہ زہر آنکھوں میں آیا، اب آنکھیں برداشت نہ کر سکی، جسم سارا تپ جاتا ہے بندے کا، جب زہر اس کے اندر جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے اور اس گرمی میں آنسو نکلتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق کا آنسو ٹپکا، رب کائنات نے اس آنسو کو جگہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے آنکھیں کھول دی۔ اب پتہ آقا نے کیا کیا؟ آقا نے اپنا لحاب لگایا، وہ جو لحاب لگایا تو جہاں جہاں زہر کا اثر گیا وہاں وہاں لعاب کا اثر گیا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو لعاب مصطفیٰ پر بات ہوگی کہ حضور کا لعاب کس طرح بنا، کس چیز سے بنا، اور آقا کے لعاب سے کیا کیا چیز بنتی چلی گی۔ انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے۔ وہ حضور کا لعاب اب ابو بکر کے سارے جسم میں سرایت کرتا ہے، خون میں شامل ہوا، سارے زہر کے اثر کو ختم کر گیا۔ عرض کرتے ہیں آقا پیاس لگی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جا اس غار کے درمیان میں پانی کا چشمہ پی لے۔ اب غار کی صفائی کس نے کی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر نے۔ بھئی غار پہاڑ کی چوٹی پر ہے، آج بھی چنگا پلا جوان بندہ غار تک چڑھا ہے تو نانی یاد آ جانی، نہیں چڑھ سکتے۔ 14 صدیاں بعد جب وہاں سیڑھیاں بھی بنا دی گئی ہیں تو جوان آدمی بغیر وقفہ کیے غار تک آج بھی نہیں جا سکتا۔
اندازہ کرے کندھوں پر سوار کر کے ابو بکر صدیق کیسے پہنچے ہوں گے. یہ قربانیاں دی، اس لیے آج آپ کا ایک نام ہے. آقا نے کہا غار کے درمیان میں چلا جا، پانی کا چشمہ ہے پی لے. سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. میں اور آپ ہوتے ہیں، کوئی مولوی ہوتا تو کہتا ہے یا رسول اللہ کہاں ہے پانی، میں نے خود صفائی کی ہے، وہاں تو کوئی پانی نہ تھا. لیکن ابو بکر کا ایمان دیکھیں، حضور نے کہہ دیا، اٹھ کھڑے ہوئے، غار کے درمیان میں گئے کہ پانی ہوگا. کیا دیکھتے ہیں واقعتاً پانی کا چشمہ موجود تھا. ابو بکر نے پانی پیا، واپس آئے. اب عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے آقا پہلے تو چشمہ یہاں نہیں تھا، اب کیسے آ گیا، کہاں سے آیا؟ رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں جب ابو بکر کو پیاس لگی، رب کائنات نے حوض کوثر کا کنیکشن اس سے جوڑ دیا. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس غار میں تھا حضور کے پاس، اتنے میں کافر آ گئے. میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا یہ ظالم آ گئے، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، بلکہ کہنے لگے اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا نیچے، یعنی اس کا زاویہ ایسا تھا کہ اگر کوئی بندہ نیچے دیکھتا تو نظر آ جاتے جہاں حضور اور ابو بکر بیٹھے تھے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا یہ تو اوپر اوپر دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. آقا نے فرمایا ابو بکر گھبرا نہیں، اگر یہ پیروں کی طرف دیکھیں گے ادھر سے داخل ہوں گے، ہم ادھر سمندر کی طرف نکل جائیں گے. دوسری طرف غار آج بھی بند ہے، وہاں کوئی دوسرا راستہ غار کا نہ تھا. غار کا دروازہ صرف ایک ہے، دوسری طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور بڑا موٹا تگڑا بڑا پہاڑ ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا. ابو بکر فرماتے ہیں آقا نے جو ہی اشارہ کیا ہم ادھر سمندر کی طرف نکل جائیں گے. فرمانے لگے میں نے دیکھا خدا کی قسم اس وقت پہاڑ نے رستہ چھوڑ دیا تھا، سامنے سمندر نظر آ رہا تھا، سمندر پہ چلنے والی کشتیاں نظر آ رہی تھی. مدینہ المنورہ میں سعد بن ابی وقاص سامنے کھڑے نظر آ رہے تھے. ہمارے اپنے مدد یہ حضور کے ماموں ہیں. حضرت سعد کون ہے؟ آقا علیہ السلام کے ماموں ہیں جو مدینہ طیبہ میں حضور کے محافظ بنے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں جو آقا نے اشارہ کیا سامنے ہم نے حضرت سعد کو بھی دیکھ لیا، وہ کھڑے ہیں، یعنی حضور کے ماموں حفاظت کرنے والے وہ بھی کھڑے ہیں. سمندر نظر آتا ہے، رستہ نظر آ رہا ہے. حضرات گرامی کا یہ قربانیاں تھی. اب 3 دن کھایا کہاں سے، پیا کہاں سے؟ یہ سارا گھرانہ قربانیاں دے رہا ہے. 12 سال کی بچی تھی ابو بکر صدیق کی، اسماء بنت ابی بکر. کتنے سال کی؟ اس وقت ان کی عمر تھی 12 سال. 12 سال کی یہ معصوم بیٹی عبداللہ بن زبیر کی ماں، حضرت زبیر بن عوام کی بیوی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. 12 سال کی یہ معصوم بچی اور ایک غلام عامر بن فہیرہ ان کا نام ہے، اور ابو بکر صدیق کا بیٹا عبداللہ. یہ 3 بندے ڈیوٹی دیتے تھے، کھانا پانی پہنچاتے تھے. کرتے کیسے تھے؟ حضرت اسماء کھانا لیتی، اپنا دوپٹہ لیتی، دوپٹے کے ایک کونے پر کھانا باندھتی، آدھا دوپٹہ سر پہ لیتی اور جو دوسرا آپ کے پاس کپڑا ہوتا اس کے اندر وہ چھپا لیتی. غلام کے ساتھ بکریاں چرانے کے بہانے نکل پڑتی. عمر کتنی تھی؟ 12 سال. اتنا مشکل پہاڑی راستہ یہ 12 سال کے ابو بکر کی بیٹی طے کر کے وہاں تک پہنچتی. آقا علیہ السلام ابو بکر کو جا کے کھانا پیش کرتی. عبداللہ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ بیٹے کی ڈیوٹی لگائی، تو خبریں لیا کر، گھر میں نہ بیٹھنا، کبھی اس چوک کبھی اس چوک کبھی اس دکان کبھی اس دکان، سارا دن خبریں جمع کرنا، اور جو حالات مکے والے کے ہوں ہمیں آ کے ہر روز بتانا. وہ خبریں لیتے. عامر بن فہیرہ غلام تھا، اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی؟ تو بکریوں کو چرانے کے بہانے عبداللہ آگے آگے چلے گا، تو بکریاں اسی راستے پیچھے لے کے آئے گا. لوگ دیکھیں گے بکریاں چرانے جا رہے ہیں، جدھر عبداللہ کے قدم پڑیں گے بکریوں کے کھورے انہیں مٹاتے چلے جائیں گے، کوئی تلاش بھی نہیں کر سکے گا. ابو جہل آیا پہلے دن، اسماء بنت ابی بکر گھر میں موجود. آپ کے جو والد تھے وہ نبینا ہو چکے تھے، بوڑھے تھے، نبینا ہو چکے تھے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا. ابو جہل نے کہا اس بوڑھے کو چھوڑو.
اس لڑکی کو ادھر آئے، وہ پاس آئی، کیا ہے؟ ابو جہل پوچھنے بتا تیرا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ ابو جہل پوچھتا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں جہاں جانا تھا۔ پوچھتا ہے کہاں جانا تھا؟ کہتی ہیں جہاں چلا گیا۔ کہاں گیا؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں چلا گیا۔ ہر سوال پر یہی جواب دیتی رہی، کافی دیر اس نے ابو جہل کو الجھائے رکھا۔ چلا گیا، کہاں گیا؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں چلا گیا۔ جہاں چلا گیا، جہاں جانا تھا، جہاں چلا گیا وہاں جانا تھا۔ ایسا ہی جواب دیتی رہی۔ ابو جہل کو آ گیا غصہ۔ ابو جہل بڑا تگڑا مرد تھا، بڑا سر تھا، بڑے ہیوی جسے والا تھا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا تو سنتی نہیں، راز بتاتی نہیں، تیرا ابا کدھر گیا؟ زور سے اس نے تھپڑ مارا۔ ابو جہل کا ہاتھ اتنا وزنی اور بھاری تھا کہ عبد الرحمن حضور کے ایک صحابی ہیں، انہیں ابو جہل نے ایک دفعہ سورہ رحمان کی تلاوت سن کے تھپڑ مارا تھا، کان چر گیا تھا۔ چنگے بھلے مرد نہ کان چر گیا تھا۔ ایک لڑکی جس کی عمر ہے 12 سال، ابو جہل نے اسے تھپڑ دے مارا، غصہ اسے آیا۔ جب تھپڑ مارا، وہ 12 سال کی معصوم بچی تھی، گر گئی۔ جب گری تو ایک دیوار پہ گری، دیوار بھی گرنے پہ آئی۔ وہ بچی دیوار سے بھی دوسری طرف گرنے لگی، اس کی بالی کہیں اڑ گئی، کسی جگہ پھنس گئی، بچی دیوار سے نیچے گری، وہ کان چر گیا۔ اس بالی نے کان آپ کا چیر دیا، خون نکلا، تھپڑ منہ پہ لگا تھا، بچی نیچے گری، مزید زخم آئے۔ وہ خون آلود کپڑے لے کے، تھپڑ منہ پہ ہے، پھر بھی آئی، اپنے باپ کو آ کے ملتی ہے۔ اندازہ کرے ہم سب باپ ہیں، آپ کی بیٹیاں گھر میں ہیں، 12 سال کی معصوم بچی جس کو اس طرح کو تھپڑ مارے، باپ پھر بھی برداشت کر لے، کس کی خاطر؟ مصطفیٰ کی خاطر۔ اس طرح پورے گھرانے قربانیاں دی ہیں۔ اس طرح یہ 3 دن کھانا اور پانی پہنچتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، پورا خاندان آقا علیہ السلام اور دین پر قربان ہوا۔ آئیں، اللہ نے آج ہمیں موقع دیا، زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں، اپنے آپ کو اسی دین پر قربان۔ انہوں نے جانیں دی، خاندان دیے، کاروبار دیے، سب کچھ لٹا دیا۔ ہم بھی تو کچھ کریں گے یا خالی سننے تک محدود رہیں گے؟ اگر صرف سننا ہے تو پھر ٹھیک ہے، سن لیا، گھروں کو چلتے ہیں۔ اس سے کچھ سبق لینا ہے تو آئیں۔ ہم میں سے اللہ پوچھے گا نا بھی یہ سنتے تھے ابو بکر کی قربانی کی باتیں، جان کی قربانی، گھرانے کی قربانی، اولاد کی قربانی، مال کی قربانی، یہ قربانیاں دی ہیں نا۔ کربلا میں سیدوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آپ سن چکے ہیں کچھ دیر پہلے، انا اعطیناک